یہ ہے وہ درخواست تاریخ ساز جس کے ساتھ بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم ٹوورڈ اسلام کے پاکستان میں نامزد کردہ نمائندے محسن ایڈوکیٹ سے متعلق جو بھی شواہد تھے ہمارے پاس ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی آبجیکشن نہیں ہوا۔ جو بھی کارروائی ہیں خاکسار نے، مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک نے جو بھی کارروائی اس کے خلاف کی، اس کی ایک دفعہ بھی تردید نہیں کی گئی۔ اخبارات بھی گواہ ہیں اور وہ تمام شواہد بھی گواہ ہیں کہ اس پر کوئی آبجیکشن نہیں ہو سکا۔ اور گورنر صاحب کو جو ڈیٹیلز لکھی گئی تھی، گورنر صاحب کو بھی کورٹ میں بلایا جائے گا کہ آخر اتنے بڑے دہشت گرد کے خلاف انہوں نے کارروائی کیوں نہیں کی، کیا وجوہات تھیں۔ اسی طرح آرٹس کونسل آف پاکستان میں جو ایوارڈ کی تقریب کی آڑ میں جو عادل کبیر صاحب نے زہر اگلا اور تمام لوگ اسے بڑے غور سے سن رہے ہیں کہ اس ویڈیو کو جھٹلایا جا سکے گا کہ کس طرح آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ جو چاہے وہاں بیٹھ کر کے پروگرام کرے۔ کوئی رولز ریگولیشن ہے، وائلیشن کیا گیا۔ احمد شاہ صاحب کو اگر بتا دیا جاتا کہ ہم نے یہ زہر اگلنا ہے اور فرقہ واریت پھیلانی ہے اور تہمتیں لگانی ہیں سیم جمہوری کے خلاف، ہم نے زہر اگلنا ہے، تو وہ کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ انہیں بھی اندھیرے میں رکھا گیا۔ ایک نوٹس ان کو بھی بھیجا جائے گا کہ سر اس پہ ایکشن لیں آپ، اور کورٹ میں اس کی وضاحت کرنا ضروری ہوگی کہ کس طرح آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کو محسن ایڈوکیٹ نے عزیز مہدی اور ایوب باسی صاحب کو استعمال کر کے کس طرح فتنہ پھیلایا۔ یہ سب جواب اب کورٹ میں ہوں گے، کیونکہ میں تمام شواہد جمع کرا چکا ہوں۔ حالانکہ میں اس کے لیے شکر گزار ہوں کہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ اسسٹنٹ رجسٹرار جو اس وقت جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، انہوں نے مجھے اتنی رسپیکٹ دی جب میں نے انہیں پوری ڈیٹیل بتائی عباسی کلوڑا خاندان کی، میاں نصیر کے حوالے سے آدم شاہ کلوڑا عباسی جہاں پر مجھے شرف حاصل ہوا، وہ سب چیزیں ان کو بتائیں۔ وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ ویسے تو یہ آپ جو شواہد ہیں آپ جج کو اس وقت بھی پیش کر سکتے ہیں جب اس کی تاریخ ہوگی اور آپ وہاں جائیں گے کورٹ میں، لیکن چلیں یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ ابھی سے لگا دیں۔ تو ان کے مشورے پر میں نے وہ تمام شواہد اس کے ساتھ مزید اٹیچ کر دیے، جو کسی بھی طرح محسن ایڈوکیٹ اب اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے، کیونکہ انہی کی پشت پناہی کی وجہ سے اس میں اتنی ہمت ہوئی، ورنہ آج تک ہماری برادری میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ لوگ شیعہ ہو گئے، عقیدے چھوڑ گئے، آنا جانا چھوڑ دیا، لیکن یہ فساد فتنہ کسی نے نہیں پھیلایا۔ اور ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھ لیں کہ ہماری برادری کے اہل حدیث دیوبند بھی اس معاملے میں ایک ہیں، جبکہ اہل حدیث کے لیے ریکارڈ پر موجود ہے ہمارے ڈاکٹر سعد احمد صاحب جو تنظیم اسلامی کے سربراہ تھے کہ اہل حدیث سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو اہل حدیث پر چل رہے ہیں، کیونکہ وہ تو چاروں امام کو مانتے ہی نہیں، وہ تو حدیث کے علاوہ دوسری بات ہی نہیں کرتے، تو وہ دیوبندیوں کے ساتھ کیسے مل گئے؟ بات یہ ہے کہ مفادات ایک تھے۔ اور یہ کرپشن کا الزام جو میران شاہ پہ لگایا جا رہا ہے، پہلے تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کرپٹ تو آپ لوگ ہیں جن کو گورنمنٹ نے برطرف کیا کرپشن کے الزام میں، تو آپ کس طرح میران شاہ پر الزام لگا سکتے ہیں؟ کرپٹ آدمی کو تو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی پر الزام لگائے، پہلے وہ اپنی بے گناہی ثابت کرے پھر دوسرے کے اوپر انگلی اٹھائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارے رجسٹرار جو ہیں ان کا نام ہے نور احمد کلوڑا عباسی، تو یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے اپنا ایک عباسی بھائی، پیر بھائی مل گیا، اور جو عزت انہوں نے مجھے دی اس کے لیے میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ غیب سے میری مدد فرمائے گا، کیونکہ میں حق پر ہوں۔ ابھی ختم نبوت کا ایوارڈ آپ لوگوں کو دینا چاہا، اگر واقعی آپ ختم نبوت یقین رکھتے ہو تو ایوارڈ کیوں نہیں لیا؟ یہ تو آپ کو فخر سے لینا چاہیے تھا۔ اور ابھی ایک ہسٹری اور بتا دوں آپ کو کہ ہماری کہاں کہاں قربانی ہے۔ جب بابری مسجد کا واقعہ پیش آیا تو اتر پردیش کی این ٹی راما راؤ کی جو حکومت تھی اس نے بی جے پی کی حمایت کر دی، تو دائرہ مہدویہ برادری کو یہ فخر حاصل ہے پورے انڈیا میں کہ ان کے پاس 9 قلمدان تھے، وہ
آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیتتے ہیں ہمیشہ، کیونکہ ہماری برادری کی اکثریت اس صوبے میں موجود ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے کریکٹر پر جو ہے الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں بھاری اکثریت سے، لیکن ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ منسٹر بنے۔ تو اس وقت وہ این ٹی راما راؤ کی کابینہ کا حصہ تھے۔ تو جب بی جے پی کی حمایت کی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو مسلمانوں کے خلاف جو بھی اقدام کیا گیا ہے بابری مسجد کے حوالے سے، میں اس پر استعفیٰ دیتا ہوں۔ اور یہ ان کو واحد وزیر انڈیا کے اندر یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے 9 قلم دان، یہاں ایک نہیں چھوڑتے لوگ، یہاں کتنی قتل و غارت گری ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی وزارت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ اعزاز بھی دائرہ برادری کو حاصل ہوا۔ شہداء و فاتح ختم نبوت کا جو ایوارڈ ہے وہ بھی دائرہ مہدوی برادری کے فرد کو حاصل ہوا نا۔ آپ لوگوں نے کسی نے کیا جو ختم نبوت کے دعوے دار ہو، دوسروں کو کافر کہنے والے ہو؟ ہم نے تو کسی کو کافر نہیں کہا، نہ حکم ہے ہمیں۔ ہم تو ہیں مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول وسلم والے۔ ہمارے پاس فرقہ واریت لسانیت ہمارے پاس بالکل دور دور تک نہیں آتی۔ یہ تو آپ جیسے لوگوں نے بہتان لگایا، جن کی تعلیمات کو ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں کہ ان کی تعلیمات کو غلط ثابت کر دو، عقیدے کو چھوڑ دو، آپ مانو یا مت مانو، اس کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آج تک نہیں مانا لوگوں نے، ظلم کو آج تک نہیں مانا لوگوں نے۔ کیا مطلب ہے کہ میجارٹی غیر مسلموں کی یہ ہوتے کہ ہم ان سے متاثر ہو جائیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام حقائق ہیں، انشاءاللہ تعالی حق کی فتح ہوگی۔ اور 22 سپٹمبر 2025 دیکھ سکتے ہیں، اس میں کیس نمبر سب لکھا ہوا ہے میں نے، تاکہ آپ لوگوں کو ہوش کے ناخن لیں۔ اور جو اب بھی ساتھ دیں گے محسن ایڈوکیٹ کا، تو پھر میں معذرت چاہوں گا، چاہے کتنی رشتہ داری کیوں نہ ہو، وہ انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، وہاں جواب دے رہے ہوں گے۔ گورنر صاحب کو بھی بلایا جائے گا، وہ جج تو ہر ایک کو بلا سکتا ہے نا یار، کہ آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اتنے بین الاقوامی دہشت گرد، اور یہ ڈینائی کر سکتا ہے کیا؟ بھائی وہ ویڈیو میں نے خود سنی ہے، یہ نہیں کہ سنائی بات ہے، میں نے دیکھی ہے ویڈیو۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایجنسیز کا کام ہے کہ وہ ویڈیو بھی وہاں سے منگوائیں اور اس بین الاقوامی دہشت گرد محسن ایڈوکیٹ کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ یہ ایجنسیز کی ذمہ داری ہے، حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے، سندھ بار کونسل کی ذمہ داری ہے، ہمارے ہائی کورٹ بارشن کی ذمہ داری ہے، ہمارے کراچی بارشن کی ذمہ داری ہے کہ اپنی صفوں میں سے ایسی کالی بھیڑوں کو نکالیں تاکہ آئندہ وہ ذلت و رسوائی کا سبب نہ بنے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ برادری کے لوگوں کا ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے، ورنہ وہ بھی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اب معاملہ کورٹ میں چلا گیا۔ اب میرے بھی اختیار میں نہیں رہا کہ میں کسی کو بچا سکوں۔ کوشش تو میں نے بہت کی تھی اپنے قریبی عزیزوں کو کہ ان کو باز رکھوں اس کے ساتھ شامل ہونے سے، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اسلم علی، ہمارے دل میں تو کینہ بغض ہے تمہارے لیے، ہم بظاہر تو تم سے مل لیے لیکن ساتھ ہم محسن ایڈوکیٹ کہہ دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب ان کو بھگتنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔